تو بہرحال آج کی نشست میں یہ مسئلہ جو تھا قضاء و قدر کا، یہ سائنسی اور قرآنی طریقے سے ہم نے حل کرنے کی کوشش کی۔ میں تو خیر اس پر متفق ہوں، اور آپ مزید تحقیق کر سکتے ہیں۔ جب آپ تحقیق کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نفسیات تو اس سلسلے میں خاموشی نظر آئے گی زیادہ تر، اس طرح کی میکینکس دینے میں کہ بیہیویئر کی ایگزیکیوشن میں یہ سارے مراحل انوالو ہیں، کیونکہ یہ چیز سائنسی بادی النظر میں نہیں ہے، یہ امیجنری فلسفہ ہے۔ تو جو نیورو سائنس آپ کو جو معلومات دے گی وہ بھی آپ کو گمراہ کریں گی، کیونکہ نیورو سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ فری ول سرے سے موجود ہی نہیں۔ اب ہمارے پاس حل یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کریں، اور قرآنی دلائل کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کچھ مراحل میں انسان جس طرح کے ریزن ہے، انٹینشن ہے اور اس کی ول پاور ہے، اس میں انسان صاحب اختیار ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن میں کہ وہ اس کا بس نہیں چلتا، وہ اس کی مرضی سے اور اس کے اختیار سے باہر ہیں وہ چیزیں۔ تو مؤاخذہ جو ہے وہ ان چیزوں پر نہیں ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ یہ عرف عام میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمارا کیا؟ بھئی سب کچھ اگر لکھا ہو، آپ کا مؤاخذہ صرف انہی باتوں پر ہے جن پر آپ کو اختیار دیا گیا، بس جن پر آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ان پر آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اختیار کو دیکھنا ہے کہ میرے اختیار کے لیول پر جب اختیار میرے پاس تھا وہ کہاں تھا؟ وہ آپ کے، میں نے بتایا اس چارٹ کی مدد سے واضح کیا تاکہ بہانے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ وہ یہ چارٹ آپ کو اختیار ریزن پہ حاصل تھا، آپ کو نیت کرنے پہ اختیار حاصل تھا، آپ کو ارادے پہ اختیار حاصل تھا۔ یہاں تو ڈنڈی نہ ماریے کم از کم۔ جن چیزوں پہ اختیار حاصل ہے ان کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کیجئے، خود کو قصوروار سمجھیے اس مسئلے میں، اور جن چیزوں پہ آپ کا اختیار نہیں ہے ان پر کوئی مؤاخذہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی خاتمہ اس گفتگو کا اس جملے پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انتہائی غفور، رحیم، رؤوف، کریم اور محبت کرنے والے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی تخلیق کیا ہے، اور خصوصاً نفس کو، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، لیکن تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کچھ معمولی مختصر سے عرصے کے لیے جو 50-60 سال ہے، مختصر سے عرصے کے لیے جو روز محشر ہمیں ایک دن یا آدھا دن لگے گا، اس مختصر سے عرصے کے لیے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ صرف عرصہ مختصر رکھا ہے امتحان کا۔ ان سب چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ امتحان بھی لے رہے ہیں اور اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، پھل بھی کھائے جا رہے ہیں، بریانیاں بھی کھائی جا رہی ہیں، چرخے بھی کھائے جا رہے ہیں، کپڑے بھی اچھے سے اچھے پہنے جا رہے ہیں، سواریاں بھی اچھی سے اچھی دی جا رہی ہیں، ہر طرح کی نعمتیں حاصل ہیں۔ امتحان میں اندازہ لگائیں، یہ اتنے پیار کرنے والے رب کی طرف سے جو امتحان ہمیں تھوڑے سے عرصے کا، اس تھوڑے سے عرصے کو بجائے اس کے کہ ہم ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا کر کے خود کو حزن کا اور خوف کا مسکن بنا لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حزن اور خوف، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ وہ لوگ ہیں، مطلب آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں، فوری طور پر ہو سکتے ہیں۔ یک دم توبہ کرنے سے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ ریپینٹنس، توبہ، اور پھر نیت اور ارادہ، تو جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دوست ہیں، اور خوف اور حزن سے اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔
تو ان سب باتوں کا میں نے کہا کہ اختتامی جملہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایٹ دا اینڈ، آفٹر آل کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت واجب کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمان، رحیم اور رؤوف اور کریم ہے۔